کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، وہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو۔ صحابہ کی زندگی میں، ابوبکر کی زندگی میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو۔ کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور صحابہ محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی گھڑیاں لگا کے میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن گھڑیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ Prophet never celebrated his own birthday nor the birthday of Ibrahim peace be upon him or Musa or Isa or any other prophet۔ عید میلاد النبی نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوں۔ واہ واہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل اور رحمت کی صورت ہے تو کوئی بتائے؟ سبحان اللہ، یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ تحدیث مانے اس کو عام کرنا، اس کو ظاہر کرنا، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا، گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل فرمائی۔ ٹھیک، وہ سب سے بڑی ان کو جو نعمت بظاہر حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے بعد، وہ فرعون سے نجات تھی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے انعام دیا، تو پھر اس سے بڑھ کر انعام تو میرے مصطفیٰ کی آمد ہے، اس کو کیوں نہ یاد کریں؟ تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت پاک علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا، اپنی ولادت باسعادت کا خود حضور نے ذکر فرمایا، محدثین اس پر باقاعدہ چیپٹرز اور عنوانات باندھے ہیں، جس طرح کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جامع ترمذی ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3628 کے اوپر پورا چیپٹر باندھا ہے، بابو ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا بیان۔ اور یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں حدیث نمبر 28 امام طبرانی لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، نبی پاک علیہ السلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں دونوں ہستیوں نے میرے سامنے اپنا اپنا میلاد بیان کیا، تو میلادہما عندی، اپنا اپنا میلاد بیان کیا، حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا، تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کرنا یہ مرتبہ اطلاق میں سنت ہے بحمد تعالیٰ، جو کہ حدیث پاک میں جس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر محافل اور مجالس کا انعقاد اور اہتمام کرتے۔ سنن نسائی میں 5436 نمبر اور المعجم الکبیر للطبرانی میں 16057 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل میں 16393 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں تشریف آوری ہوئی۔ صحابہ کرام کو آ کے حضور نے پوچھا ما اجلسکم،
اے میرے صحابہ تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ اجلسہ یجلس اجلاس بٹھانا، جلسہ کروانا، تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے یہاں جلسہ اس لیے کیا ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، جلسہ اس لیے کیا تاکہ اس جلسے میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، ومن علینا بک، یعنی اللہ کی حمد کس پر؟ ما ہدانا للاسلام، کہ جو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا، ومن علینا بک، اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس احسان پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اللہ کی حمد کریں۔ اور یہ اشارہ تھا سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کی طرف، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اس احسان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جلسہ سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم نے جلسہ اس لیے سجایا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان قسم کھائی اور کہا کہ حضور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اسی مقصد کے لیے جلسہ سجایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے کسی شک کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ جناب جبریل میری بارگاہ میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، انہوں نے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہارے اس جلسے پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دیکھو جلسہ سجا کے بیٹھے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکرانے کا جلسہ سجانا بحمد تعالیٰ اس کی اصل بلکہ باقاعدہ محفل کا انعقاد کرنا اور جلسہ سجانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی میلاد کا ذکر کیا۔ محدثین میں سے امام ترمذی نے چیپٹر کا عنوان، باب کا نام یہ رکھا ہے ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر جلسہ بھی سجایا اور حضور کی آمد پر صحابہ کرام نے محفل سجائی۔ تو اب حضور کی آمد پر جلسہ سجانا، محفل سجانا خوشی میں، اس کا بھی ثبوت اور اس کی اصل ثابت ہے۔ اور پھر آمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کی اصل بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی کتاب النکاح، کتاب النکاح حدیث نمبر 9292، جلد نمبر 2، روایت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال عروۃ، حضرت عروہ کہتے ہیں وصویبۃ مولۃ لأبی لہب، صوبیہ جو ہے وہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ کان ابو لہب اعتقاها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے صوبیہ کو، جو لونڈی تھی ابو لہب کی، اس کو آزاد کر دیا، فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے پھر رسول اللہ کو دودھ بھی پلایا اس لونڈی نے۔ فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشری ہبیاتن، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ پھر ابو لہب مر گیا جب، تو اس کے بعض رشتہ داروں میں سے، بعض اہل ہی، اس کے اہل میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو بہت برے حال میں دیکھا، قال لہو، اس سے پھر اس شخص نے پوچھا، خواب دیکھنے والے نے، ما ذلقت، تجھ پر کیا گزری، تیرا کیا حال ہے؟ قال ابو لہب، ابو لہب نے کہا لم الگ بعدکم غیرہ، میں تم سے جدا ہونے کے بعد بہتر حالت میں نہیں ہوں۔ انی سقیت فی ہذہ بعطاقاتی صوبیتا، میرے ساتھ صرف اتنا رحم کیا گیا، میرا حال صرف اتنا اچھا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کے سبب سے انگلیوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ پانی پیتا ہوں۔ اب وہ شخص کون تھا جس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا؟ حضرت عباس، حضور کے چچا، ابو لہب کے بھائی، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور اس پوری تفصیل حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی، میں بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ اور بھی
पूरी तफसीलात जो किताबों में आई कि अबू लहब को हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा कि अबू लहब तेरा क्या हाल है। तो अबू लहब कहता है कि तुमसे जुदा होने के बाद मुझे कोई बेहतरी नहीं मिली सिवाय इसके कि मैंने इशारे से लौंडी को आज़ाद किया था, अपनी लौंडी सौबिया को रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में। तो अल्लाह ने मुझ पर उसके एवज अजाब में तखफीफ कर दी, ये कमी कर दी कि पीर के दिन, चूंकि सरकार पीर को आए थे, मुझसे अजाब हटा लिया जाता है, ये उंगलियां मेरे मुंह में डाल दी जाती है और इससे पानी आता है और मैं पानी से अपनी हफ्ते भर की प्यास बुझाता हूं। के नजदीक मिलाद मनाना क्या है? बिदत। तो आपके कौल के खिलाफ जा रही है बात, बिदती पे तखफीफ अजाब में कैसी? बिदती पे तो अजाब और बढ़ना चाहिए था। बुखारी ने बताया अबू लहब ने भतीजा समझकर लौंडी को आजाद किया। अल्लाह ने कहा नबी ना माना, क्या हुआ? भतीजा समझकर ही खुशी मनाई, अजाब कम कर दो। तो होना तो ये चाहिए था, अल्लाह ने कह रहा था अबू लहब पहले तो काफिर था, खुशी मना के बिद्दत भी कराया, अजाब बढ़ाओ। ये नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? मालूम हुआ कि मिलाद मनाना अगरचे अबू लहब ने किया, लेकिन ये बिदात नहीं है। तो अब अबू लहब ने मनाया, तो अबू लहब का मनाना हमारे लिए दलील नहीं है कि अबू लहब ने मनाया इसलिए हम मनाते हैं। दलील यह है कि अबू लहब ने मनाया तो अजाब में कमी आई। तो जब अबू लहब जैसे काफिर के अजाब में कमी आ सकती है, जो भतीजा समझ के मना रहा है, तो जो नबी समझकर ईमान की हालत में मनाए उसका क्या कहना? फिर कुरान जो हमें को ज़ाब्ता फराहम कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान को यकबारगी नाजिल फरमाया। ठीक, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और ए मुखातब तूने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। फिर ये आसमान दुनिया से सीना मुस्तफ़ा पर तकरीबन 23 साल की मुद्दत में इसको नुज़ूल तमाम हुआ। सही है। अब लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कब आया ये तो कोई तारीख महफूज नहीं, पता नहीं कितने अरसे पहले आया होगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस अहम जो मामला हुआ, वो जब वो रात आती है, जिस साल आती है, अल्लाह ताला ने उसको 1000 महीनों से अफजल करार दिया। सही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। सही है। इसका मतलब बरक़ात हासिल करो। तो जब कुरान नाजिल हुआ तो इतनी बरक़ात, और क़यामत तक जब रात आए वो बरक़ात औद कर आए, तो जब साहिब कुरान नाजिल हो उस रात में कितनी बरक़ात होंगी। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम में 2 ईद है। किस हदीस में? जी भैया वो हदीस तो सुना दो कि हुजूर ने कहा 2 ईद है, तीसरी कोई ईद नहीं है। अब आइए मैं हदीस शरीफ पहले आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुनाने इब्ने माजा हदीस नंबर 1098, और इमाम इब्ने माजा जिस बाब में इस हदीस को लाया है, बाब का नाम है माजा फी ज़ीनती यौमिल जुमुआ। उस बाब के तहत हदीस नंबर 198 लाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है। इमाम इब्ने माजा सनद बयान करके कहते हैं अन इब्ने अब्बासिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाजा यौम ईद जअलल्लाहु लिल मुस्लिमीन। आका ने कहा लोगों, जुमे का दिन ईद है जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जाहिर किया है। जुमे का दिन ईद है। मुल्ला जी कह रहे 2 के अलावा तीसरी है ही नहीं, और नबी कह रहे हैं ईद है। आका कह रहे हैं कि जुमे का दिन क्या है? ईद का दिन है। आइए सुनाने इब्ने माजा फिर दोबारा देखें। अब इसमें एक दूसरी हदीस आती है, क्या है वो भी? इमाम इब्ने माजा इसको लाए बाब फी फज़लिल जुमुआ, हदीस नंबर 1084। हज़रत लुबाबा इब्ने अब्दुल मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, उनसे रिवायत है। अन अबी लुबाबा इब्ने अब्दुल मुंज़िरी काला कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुबाबा इब्ने मुंज़िर अब्दुल मुंज़िर से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना यौमुल जुमअती सय्यदुल अय्यामी व आज़मुहा इंदल्लाहि व हुवा आज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अधा व यौमिल फित्र। आका ने कहा कि लोगों, जुमे का दिन दिनों का सरदार है। तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है?
जुमे का दिन, और अल्लाह के नज़दीक इसकी अजमत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नज़दीक जुमे का दिन ईद अधा यानी बकरा ईद और ईद उल फित्र यानी रमज़ान ईद इससे भी ज़्यादा बेहतर और अफजल है। शाह अब्दुल हक मौदी से देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिज नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफ़ा 13 पर इमाम अहमद इब्न हम्बल का कौल नकल फरमाते हैं। वो कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया कि लोगों, शबे जुमा उससे बेहतर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब है। इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह का वजूद पाक ना होता तो ना जुमा मिलता, ना ईद बकरा ईद मिलती, ना ईद रमजान मिलती। अब देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कौन कौन सी चीज़ें साबित है। तो बेहम्द ताला जितने अहले सुन्नत व जमात के मामूलात हैं, ये तमाम मामूलात सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान से साबित है। उसकी असल बिल्कुल हुज़ूर के सहाबा से साबित है। सही बुखारी ही को उठा के देख लिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3906 है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जब मदीना तय्यबा आमद हुई तो सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान मदीना शरीफ से बाहर टीलों पे चढ़ चढ़ के हुजूर का इंतज़ार करते थे। सरकार के इंतज़ार में सारा दिन खड़े रहते थे और जब बिल्कुल धूप चढ़ जाती फिर वो वापस आ जाते थे। एक दिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी करीब हुई तो एक यहूदी ने मदीना के एक टीले पर चढ़ के आवाज़ दी, काला बे आला सौत ही, हदीस नंबर 3906 है, काला बे आला सौत ही या माशरल अरब हाज़ा जद्दुकुमुल्लज़ी तंतज़िरून, ए अहले अरब, वो तुम्हारे सरदार, तुम्हारे मुराद तुम्हारी आ चुके जिनका तुम इंतज़ार कर रहे थे। फसारल मुस्लिमून इलस्सलाह, तो तमाम मुसलमान अपने असलहा लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए दौड़ पड़े। फ़तलक़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ाहिर हर्रा थे, मकाम हर्रा पर वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस्तिकबाल करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जाके मिले। और इसी हदीस के लफ्ज़ हैं वज़ालिका यौमल इस्नैन मिन शहर रबीउल अव्वल, ये रबीउल अव्वल का महीना था और पीर शरीफ का दिन था जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदीना तय्यबा आमद हुई। महीना भी मिलाद का, दिन भी मिलाद का। और इमाम इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब अल वफ़ा, उनकी सीरत की बड़ी मशहूर किताब है, अल वफ़ा में लिखा है, ये तर्जमे के साथ है सफ़ा नंबर 299 पे, कि दिन भी पीर का था, महीना भी रबीउल अव्वल शरीफ का था और तारीख भी 12 रबीउल अव्वल थी। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदीना तय्यबा आमद हुई। और इस आमद मुस्तफ़ा पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने खूब खुशियाँ मनाई और हुजूर की आमद पर फ़रहत और शादमानी का इस तरीके से इजहार किया कि सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 3932 है, फरमाते हैं सुमा अरसला इला मलाए बनी नज्जार फ़जाऊ मुतक़ल्लिदी सुयूफ़िहिम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ पहुँचकर फिर बनी नज्जार के लोगों को बुलाया तो वो अपनी तलवारें लटकाकर हुजूर की बारगाह में आए। वकअन्नी अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला राहिलतिही व अबू बकर रिदफ़हू व मलाउ बनी नज्जार हौलहू, कहते हैं कि मैं गोया कि यूँ देख रहा हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पे तशरीफ़ फरमाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के पीछे हैं और बनी नज्जार के तमाम कबीले वाले हुजूर के इर्दा गिर्द हैं। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद हुई। और सही बुखारी हदीस नंबर 3911, फ़क़ीला फ़िल मदीनते जा नबीउल्लाह जा नबीउल्लाह जा नबीउल्लाह, अहले मदीना ने हुजूर की आमद पर नारे लगाए, जा नबीउल्लाह यानी आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफु यंजुरूना व यक़ूलूना जा नबीउल्लाह, टीलों पे चढ़ चढ़ के वो नारे लगाते थे जा नबीउल्लाह। ये सही बुखारी और दलाइल नबुव्वह इमाम बहकी रहमतुल्लाह की उठाकर देख लें, उन्हें पूरी तफसील के साथ वो सारे नारे कादिमा रसूलुल्लाह, जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे नारे अहले मदीना ने हुजूर की आमद पर मारे और नबी करीम अलैहिस्सलाम का नारों से और नाते पढ़ के ताला बद्रु अलैना, इस तरह की नाते पढ़ के हुजूर का इस्तिकबाल किया। आगे चलिए, सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 4923 है,
اس میں تو باقاعدہ صاف لفظ موجود ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے، لعبت الحبشۃ بحرابہم فرحا لقدومہم، تو وہاں کے حبشیوں نے اپنی برشیوں کے ساتھ باقاعدہ سے اپنی برشیوں کو لہرایا، فرحا لقدومہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں اہل مدینہ کے جو حبشی تھے انہوں نے اپنی برشیوں کو، تلواروں کو ہواؤں میں فضاؤں میں لہرایا اور اس سے کھیل کیا، اور کس لیے؟ فرحا لقدومہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7522، یہ کتنی واضح ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت۔ اب یہ دیکھیں کہ اہل مدینہ نے حضور کی آمد کی خوشی پر کیا کیا انہوں نے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، صرف روزہ رکھا ہے یا کہ کچھ اور بھی کیا ہے؟ نعرے بھی مارے، حضور کی نعتیں بھی پڑھی ہیں، اور فضاؤں میں اپنی برشیوں کو لہرایا بھی ہے۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، صحیح مسلم حدیث نمبر 7522، عورتیں اور جو بوڑھے تھے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، غلمان، بچے اور جو لڑکے تھے وہ بازاروں میں انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا اور نعرے مار رہے تھے، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری بحمد تعالیٰ احادیث موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3925 ہے۔ میں نے صرف احادیث جو ہے وہ ریکارڈ کروانی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو خوشی ہے صرف روزہ رکھ کے نہیں، روزہ بھی رکھیں، صدقات و خیرات بھی کریں، اور غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں، لیکن حضور کی آمد کی خوشی میں اہل سنت کا جو معمول ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں نعرے مارنا اور حضور کی نعتیں پڑھنا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ مرحبا، یہ بھی حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3925 ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے، فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے۔ حتی جعل الاماء یقولون قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، کہتے ہیں حتیٰ کہ عورتوں نے جو لونڈیاں تھیں انہوں نے یہ نعرے مارنے شروع کیے، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے تو اس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں انہوں نے نعرے بھی مارے ہیں، نعتیں بھی پڑھی ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان نے مارے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے جھنڈے لہرانا بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ ایک عظمت اور محبت کا اظہار ہے جو ہم بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی، ابھی حضور مدینہ شریف کے باہر تھے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، حضور کا کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ تو امام ابن الجوزی نے الوفا، ان کی کتاب ہے الوفا سیرت پر، الوفا بے احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمے کے ساتھ میرے پاس کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 298 پر امام ابن الجوزی لکھتے ہیں، چنانچہ حضرت بریدہ اور ان کے تمام ساتھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت لوائے سیادت اور علم قیادت آپ کے ہمراہ ضرور ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، مدینہ میں جا رہے ہیں تو آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کے ساتھ جھنڈا ضرور ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ پرچم ضرور ہونا چاہیے۔ اپنی دستار کو سر سے اتارا اور نیزے پر باندھ کر اس کو فضا میں بلند کیے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلے، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ تو سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، سرکار کی غلامی میں آئے تو ان کی محبت کا انداز دیکھے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے میرا دل کرتا ہے کہ آپ مدینہ میں ایسے داخل نہ ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا
علم پرچم ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کے انہوں نے ایک پرچم بنایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے سرکار کے ساتھ ساتھ پرچم لے کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو بحمد تعالیٰ پرچم لہرانا بھی صحابی کی سنت ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے وہ بھی اس بات کے لیے بالکل ہماری اس سے اصل ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4923، جس میں یہ ہے کہ لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب حضور مدینہ میں آئے، لائبات الحبشہ بحرابہم، حبشیوں نے اپنی برشیوں کے لہرایا، کس لیے؟ فرحا لقدومہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، سرکار کی آمد کی خوشی میں اپنی برشیوں کو لہرایا۔ تو اب اس وقت کا کلچر تھا برشیاں لہرانا، اور اب ہمارے ہاں کلچر کیا ہے؟ عظمت کے اظہار کے لیے پرچم لہرانا، خوشی کے وقت پرچم لہرانا۔ تو بحمد تعالیٰ اس کی اصل جو ہے وہ حبشیوں کے اس مبارک عمل سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔ اور آخری پرچم لہرانے کے والے سے جو تیسری دلیل میں پیش کروں گا، امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب دلائل النبوہ، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اور سیرت اور فضائل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، دلائل النبوہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 پہ، اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پہ یہ حدیث کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے، رأیت ثلاثۃ اعلام، فرماتی میں نے اس رات 3 پرچم دیکھے، وہ مضروبات، وہ پرچم جو ہے وہ میں نے دیکھے، علمن فی المشرق و علمن فی المغرب و علمن علی ظاہر الکعبہ تھے، ایک پرچم مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پہ نصب کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا۔ یہ ولادت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے جو پرچم گاڑے گئے تھے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ تو بحمد تعالیٰ آمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے پرچم لہرانا بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت سے اس کی اصل بالکل ثابت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پر تو باقاعدہ لائٹنگ اور روشنی کا اہتمام فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3618، لما کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، آمد مصطفیٰ ہوئی مدینہ طیبہ، تو صحابی فرماتے ہیں کہ اضاء منہا کل شیء، حضور کی آمد پر مدینہ کی ہر شے روشن ہو گئی، ہر شے روشن ہوگی، ہر شے میں اللہ رب العزت نے قدرتی لائٹنگ کا انتظام فرما دیا کہ آمد مصطفیٰ پر سارا مدینہ حضور کی آمد پر اللہ رب العزت نے منور فرما دیا، روشن فرما دیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کتنے اجالے اور نورانیت کا اللہ رب العزت نے سما پیدا فرمایا۔ امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پہ یہ روایت لے کے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حضور کی ولادت باسعادت جب ہوئی اس وقت میں سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی، فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور، میں جو بھی شے اس گھر میں دیکھتی تھی وہ ساری نور سے منور ہی دیکھتی تھی، حضور کی آمد پر ساری چیزیں روشن تھیں۔ اور اسی طریقے سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایات کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی، پہلی جلد کے صفحہ 82 پہ لکھتے ہیں، روایت نمبر 14 اور روایت نمبر ہے اس کا 17 دونوں میں موجود ہے کہ اضاءت منہ قصور الشام، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت ساری چیزیں روشن ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ شام کے محل تک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے روشن ہو گئے۔ تو روشنی کا، لائٹنگ کا انتظام کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے لائٹوں کا اور روشنی کا اہتمام فرمایا، اور بحمد تعالیٰ ہم بھی حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے روشنی، لائٹنگ کا انتظام
پہ تازہ چھیڑ فرش پہ پدھوم کان جدھر لگائی تیری ہی داستان ہے